अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। मगरबी बंगाल के कोलकाता म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के तमाम 144 वार्डों में आज यानी इतवार की सुबह 7 बजे से सख्त हिफाजती इंतजाम और कोविड-19 रहनुमा खतूत पर सख्ती से अमल करने के दरमियान वोटिंग का आगाज हो गया है। रियासती इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी नीलंजन शेंडेलिया ने कहा कि आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि 4,959 पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग जारी है और ये शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। एक पुलिस एहलकार ने बताया कि कोलकाता पुलिस के तकरीबन 23,000 एहलकारों को शहर भर में तैनात किया गया है और शहर भर में अहम मुकामात पर 200 से ज़्यादा पुलिस चौकियां भी कायम की गई है। हुक्मरान तृणमूल कांग्रेस मुसलसिल तीसरी बार शहरी बोर्ड में रहने के लिए जद्दोजहद कर रही है। भारतीय जनता पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भी मैदान में है। वोटों की गिनती 21 दिसंबर को होगी। विश्व हिंदू परिषद के बैनुल-अक़वामी वर्किंग प्रेसिडेंट आलोक कुमार ने कहा है कि आइन की तरफ से दी गई रिजर्वेशन की सहूलत ऐसे दर्जे फहरिस्त कबाइल के लोगों से छीन ली जाए जिन्होंने अपना मजहब तब्दील करते हुए इस्लाम कबूल कर लिया है। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वीएचपी लीडर ने कहा कि जिस तरह दर्जे फहरिस्त जात के लोगों के लिए रिजर्वेशन खत्म हो जाता है जब वो अपना मजहब तब्दील करते हैं, इसी तरह एसटी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वालों के लिए रिजर्वेशन जिन्होंने मजहब तब्दील किया है खत्म कर देना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सरबराह मोहन भगवत ने हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में एक तकरीब में कहा कि 40,000 सालों से हिंदुस्तान में तमाम लोगों का डीएनए एक जैसा रहा है। भगवत ने मजीद कहा कि मीडिया आरएसएस को हुकूमत के रिमोट कंट्रोल के तौर पर पेश करता है, लेकिन सच्चाई से आगे कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने ये भी कहा कि अगरचे हिंदुस्तान आलमी ताकत नहीं है, लेकिन इसके पास वबाई अमराज के बाद के दौर में आलमी गुरु बनने की सलाहियत ज़रूर है। हिमाचल प्रदेश में साबिक फौजियों से खिताब करते हुए भगवत ने कहा, मीडिया हमें हुकूमत का रिमोट कंट्रोल बताता है, लेकिन यह गलत है। हालांकि हमारे कुछ कारकुन ज़रूर हुकूमत का हिस्सा हैं। हुकूमत किसी किस्म की यकीन दहानी नहीं करती है। हमारे सेवम सेवकों से लोग हमसे पूछते हैं कि हम हुकूमत से क्या हासिल करते हैं। मेरा इनको जवाब है कि हमें अपनी मिल्कियत खोना भी पड़ सकता है। शुमाल मगरबी पहाड़ी हिस्सों से चल रही बर्फीली हवाओं की वजह से कौमी दारुल-हुकूमत दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और शुमाली राजस्थान के मैदानी इलाकों में दर्जे हरारत हद से ज़्यादा गिर गया है। हिंदुस्तान के महकमा मौसमियात के मुताबिक आज सुबह यानी इतवार की सुबह दिल्ली में कम से कम दर्जे हरारत 4.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है, जो मामूल से 3 डिग्री कम है। ये इस मौसम का सबसे कम दर्जे हरारत है, यानी दिल्ली में ये मौसम का सबसे सर्द तरीन दिन है। राजस्थान के चोरों में पारा -1 डिग्री तक गिर गया है, जिसकी वजह से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम होकर रह गई है। मुल्क की शुमाली रियासतों में 10 से 15 किलोमीटर की रफ्तार से बर्फीली हवाएं चल रही है, जिसकी वजह से अगले 2 दिनों में पूरे शुमाली हिंदुस्तान में सर्दी की लहर बरकरार रहने का इम्कान है। उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात अब बहुत करीब आ गए हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी इंतखाबात के तहत की गई कार्रवाई को लेकर अखिलेश यादव के करीबी समझे जाने वाले लीडरों के घरों पर हफ्ते को मारे गए छापे को देख रही है। वज़ीर के महकमा इनकम टैक्स ने समाजवादी पार्टी के कौमी सेक्रेटरी और तर्जुमान राजीव राय के घर की 15 घंटे तक तलाशी ली, लेकिन टीम को इनके घर से सिर्फ 17,000 रुपये ही मिले हैं। इस कार्रवाई के बारे में अखिलेश यादव ने कहा कि यह कार्रवाई इंतखाबात से ठीक पहले जानबूझकर की गई है। ताहम अब ईडी और सीबीआई भी आएंगे। आपको बता दें कि हफ्ते की सुबह तकरीबन 7 बजे महकमा इनकम टैक्स की टीम वाओ में राजीव राय के घर पहुंची और करीब 15 घंटे तक इनके घर की तलाशी ली, लेकिन इनके घर से सिर्फ 17,000 रुपये ही इनकम टैक्स वालों को मिले हैं। मशहूर मुसन्निफा और मोदी हुकूमत की पॉलिसियों की सबसे बड़ी नाक़दीन में से एक अरुंधति रॉय ने मुतालबा किया है कि मुल्क को फुस्तायत और फ़िरका परस्ती से बचाने के लिए मुल्क में एक वज़ीर आज़म एक मरतबे का फार्मूला नाफिज किया जाना चाहिए। उन्होंने दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि हमारे मुल्क में जमहूरियत है और यह बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन इसी का फ़ायदा उठाते हुए फुस्ताई ताकतें इक़्तिदार तक पहुँच रही है। इसीलिए इन्हें रोकने के लिए किसी भी शख्स को सिर्फ एक मरतबा वज़ीर आज़म बनने की इजाज़त दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह दौर अब राजा महाराजाओं का नहीं रहा, इसलिए किसी को भी मुल्क की भागदौड़ सिर्फ 5 साल के लिए ही सौंपी जानी चाहिए। इससे इक़्तिदार में बेहतर से बेहतर अफराद के आने की राहें खुलेंगी। हिंदुस्तान के ओमाइक्रॉन केसेस हफ्ते को बढ़कर कम से कम 138 हो गए हैं। कर्नाटक और केरला में बिलल तरतीब 6 और 4 केसेस पाए गए हैं। महाराष्ट्र में भी इस शक्ल के लिए मजीद 3 अफराद मुस्बित पाए गए हैं। मरकजी और रियासती अहदेदारों के मुताबिक 11 रियासतों और मरकजी इलाकों में ओमाइक्रॉन के केसेस का पता चला है। इस दौरान एक इत्तला के मुताबिक तेलंगाना में ओमाइक्रॉन के 12 नए केसेस पाए गए। महाराष्ट्र के सितारा ज़िले में युगांडा से वापस आए एक जोड़ा और इनकी 13 साला बेटी कोरोना वायरस की शक्ल ओमाइक्रॉन के लिए मुस्बित पाए गए हैं। कोरोना वायरस की नई किस्म ओमाइक्रॉन पर बढ़ती हुई तशवीश के साथ कर्नाटक कोविड-19 टेक्निकल एडवाइजरी
کمیٹی نے نئے سال کی تقریبات کو کم کرنے کی سفارش کی ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ کیسز کی موجودہ روزانہ رپورٹنگ اور کل مثبت کی شرح فیصد مستحکم رہ سکے۔ ماہرین کے پینل نے نئے سال کی شام کی تقریبات کے قائم کردہ مقامات پر بڑے اور چھوٹے اجتماعات پر پابندی کی سفارش کی ہے۔ پینل نے کہا کہ جہاں بھی ضرورت ہوگی دفعہ 144 نافذ کیا جائے گا اور وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایکٹ اور وبائی امراض کا ایکٹ نافذ کیا جائے گا۔ ماہر پینل نے سفارش کی ہے کہ بنگلور اور دیگر شناخت شدہ شہروں میں 30 دسمبر 2021 سے 2 جنوری 2022 تک رات کا کرفیو نافذ کیا جائے گا۔ وزیراعظم نریندر مودی نے ہفتے کو اتر پردیش پلس یوگی کو ملا کر ایک نئی اصطلاح او پی یوگی ایجاد کی اور چیف منسٹر آدتیہ ناتھ کی ستائش کی اور دعویٰ کیا کہ انہوں نے مافیا کا صفایا کیا اور ریاست میں کافی ترقیاتی کام کرائے۔ مودی نے کہا کہ خراب نظم و قانون کی وجہ سے سابق میں اتر پردیش کے لوگ نقل مکانی کرتے تھے، لیکن گزشتہ 4.5 سالوں میں کی گئی کارروائیوں کی وجہ سے مافیا کی غیر مجاز املاک کو ڈھا دیا گیا، جس سے ان کی سرپرستی کرنے والوں کو بڑی تکلیف ہوئی ہے۔ وزیراعظم اتر پردیش کے اس ضلع میں 954 طویل گنگا ایکسپریس وے کے لیے سنگ بنیاد رکھنے کے بعد ایک ریلی سے خطاب کر رہے تھے۔ بی جے پی اعلان کر چکی ہے کہ یوگی آدتیہ ناتھ ملک کی اس اہم ریاست میں آنے والے اسمبلی انتخابات میں پارٹی کا چہرہ ہوں گے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسدالدین اویسی نے اتر پردیش کے میرٹھ میں کہا کہ موجودہ حالات اس بات کے متقاضی ہیں کہ ہم اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کرتے ہوئے اپنی قیادت کا انتخاب کریں۔ بصورت دیگر ہمارے ووٹوں سے منتخب نمائندے اس طرح دوسری پارٹیوں میں شامل ہوتے رہیں گے۔ اسدالدین اویسی ضلع میرٹھ میں ہاپوڑ روڈ واقع سی این جی پیٹرول پمپ کے روبرو منعقدہ ریلی سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم یہاں آپ لوگوں سے اس بات کی اپیل کرنے آئے ہیں کہ ووٹوں کا صحیح استعمال کرتے ہوئے اپنی لیڈرشپ کا انتخاب کریں۔ انہوں نے ملیانہ اور ہاشم پورہ واقعے کا خصوصی ذکر کرتے ہوئے کہا کہ جو مظالم یہاں کے مسلمانوں پر ڈھائے گئے ہیں ان سے اگر سبق نہیں لیا گیا تو پھر کافی دیر ہو چکی ہوگی۔ اسدالدین اویسی نے مرکزی حکومت کے ذریعے لڑکیوں کی شادی کی عمر 18 سال سے بڑھا کر 21 سال کیے جانے کے فیصلے کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایک لڑکی اگر 18 سال کی عمر میں یہ طے کر سکتی ہے کہ کسے ووٹ دینا چاہیے تو وہ اپنی شادی کے بارے میں یہ فیصلہ کیسے نہیں کر سکتی کہ کس سے اور کب شادی کرنی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی اس کے پیچھے کیا منشا ہے یہ شاید ابھی کسی کو معلوم نہیں ہے، لیکن یہ یقینی ہے کہ وزیراعظم مودی شادی کے ہی خلاف ہیں۔ سعودی عرب کے 86 سالہ فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی علالت کے باعث مملکت کی تمام تر ذمہ داریاں 36 سالہ ولی عہد محمد بن سلمان کے کاندھوں پر آ گئی ہے۔ ایک میڈیا رپورٹ کے مطابق ولی عہد پرنس محمد بن سلمان نے اپنے بزرگ اور بیمار والد کی ریاست کے بادشاہ ہونے کی زیادہ تر ذمہ داریاں اب خود سنبھال لی ہیں اور وہ سعودی عرب کے بے تاج بادشاہ بن گئے ہیں۔ خیال رہے کہ سعودی فرمانروا سلمان بن عبدالعزیز کی ریاض میں ایک غیر ملکی عہدیدار کے ساتھ آخری ملاقات مارچ 2020 میں ہوئی تھی، جبکہ ان کا آخری بیرون ملک سفر جنوری 2020 میں سلطان قابوس کی موت پر تعزیت کے لیے عمان کا تھا۔ سعودی بادشاہ سلمان بن عبدالعزیز 86 سال کے ہو گئے ہیں اور ان کی صحت ملک کی اہم ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانے میں رکاوٹ بن رہی ہے، جبکہ اس وقت خود مملکت میں اصلاحات کے ذریعے تیزی سے تبدیلیاں آ رہی ہے اور خطے میں بھی حالات تبدیل ہو رہے ہیں۔ ایسی صورتحال میں 36 سالہ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان صدارتی اجلاسوں، عالمی وفد اور معززین کے استقبال سمیت مملکت کے تمام کاموں کی انجام دہی میں مصروف نظر آ رہے ہیں اور نہ صرف عوامی بلکہ عالمی سطح پر شہرت بھی حاصل کر رہے ہیں۔ اگرچہ پرنس محمد جون 2017 میں تخت کے وارث کے طور پر اپنی تقرری کے بعد سے ہی عملاً حکمراں تصور کیے جاتے ہیں، لیکن رواں ماہ کے اوائل میں فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون سے ملاقات کی اور خلیج تعاون کونسل کے سربراہی اجلاس کی قیادت نے ان کی اہمیت کو بڑھا دیا ہے۔ عالمی ادارہ صحت WHO نے ہفتے کو بتایا ہے کہ کووڈ کے نئے تبدیل شدہ اومیکرون ویریئنٹ کے 89 ممالک میں توثیق ہو چکی ہے۔ اومیکرون کے کیسز ہر 1.5 سے 3 دن میں دوگنے ہو رہے ہیں۔ ادارے کے مطابق اومیکرون کیسز ان ممالک میں بھی تیزی سے پھیل رہے ہیں جہاں عوام کی بڑی اکثریت ویکسین لے چکی ہیں، مگر فی الحال یہ واضح نہیں کہ آیا یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ ویریئنٹ ویکسین کے باوجود لاحق ہو سکتا ہے یا محض اس لیے کہ یہ زیادہ مہلک ہے۔ شمالی کوریا میں عوام پر 11 دن کے لیے ہنسنے پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ یہ پابندی شمالی کوریا کے سابق سپریم لیڈر کم جونگ ال کی 10ویں برسی پر لگائی گئی ہے۔ 11 روزہ سوگ میں ہنسی کے ساتھ ساتھ شراب نوشی پر بھی پابندی لگائی گئی ہے۔ یاد رہے کہ شمالی کوریا کے سابق رہنما کم جونگ ال 2011 میں 69 سال کی عمر میں دل کا دورہ پڑنے کے بعد انتقال کر گئے تھے۔ نیدرلینڈ حکومت نے ہفتے کے روز کرسمس لاک ڈاؤن کا اعلان کیا ہے اور لندن نے ایک بڑے واقعے کا اعلان کیا کیونکہ یورپ کووڈ-19 کے بڑھتے ہوئے کیسوں کی تعداد پر لگام لگانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یورپی یونین کے سربراہ ارسولا وان ڈر لین نے خبردار کیا ہے کہ جنوری کے وسط تک اومیکرون کے کیسز یورپ میں غالب آ سکتے ہیں۔ جنوبی افریقہ میں پہلی بار اس قسم کا پتہ چلنے کے ہفتوں بعد بہت سے ممالک سفری پابندیاں اور دیگر اقدامات دوبارہ نافذ کر رہے ہیں۔
ہالینڈ کے وزیر اعظم مارک روٹے نے اعلان کیا ہے کہ تمام غیر ضروری دکانیں، ثقافتی اور تفریحی مقامات 14 جنوری تک بند رہیں گے، جبکہ اسکول کم از کم 9 جنوری تک بند رہیں گے۔ ریاست تلنگانہ میں اومیکرون کے 12 نئے متاثرین کی توثیق کے بعد مجموعی تعداد 21 ہو چکی ہے۔ تلنگانہ انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز ٹیمز گچی بولی میں تمام متاثرین کو کوارنٹائن کر کے علاج کیا جا رہا ہے۔ ڈائریکٹر محکمہ صحت ڈاکٹر جی سرینواس راؤ نے بتایا کہ 18 دسمبر کو مائنون کے دوران 12 بین الاقوامی مسافرین کورونا متاثر پائے گئے ہیں، جن میں 2 کا تعلق ان ممالک سے ہے جو جوخم والے ہیں، جبکہ 10 متاثرین کا تعلق غیر جوخم والے ممالک سے ہیں۔ سرینواس راؤ نے بتایا کہ اومیکرون متاثرین کے رابطے میں آنے والے تمام افراد کو کوارنٹائن کرنے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں اور ان کے معائنے اور جینیوم جانچ کے لیے نمونے حاصل کیے جا رہے ہیں۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے نئے زونل سسٹم کے تحت ملازمین کی تقسیم اور الاٹمنٹ کے عمل کو انجام دینے کی ضلع کلکٹرز کو ہدایت دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مقامی نوجوانوں کو ملازمتوں کی فراہمی کے ساتھ ساتھ عوام تک حکمرانی پہنچانے کا عمل نئے زونل سسٹم سے ممکن ہے۔ پرگتی بھون میں چیف منسٹر نے ضلع کلکٹرز کے ساتھ نئے زونل سسٹم پر عمل آوری اور دیگر امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ اس اجلاس میں ریاستی وزراء اور چیف سیکرٹری سومیش کمار کے علاوہ مختلف محکموں کے اعلیٰ عہدیدار بھی موجود تھے۔ حیدرآباد میں روزانہ رات کے درجہ حرارت میں مسلسل کمی ہو رہی ہے۔ پٹھان چورو میں الگ صبح درجہ حرارت 8.5 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا، جبکہ 13 دسمبر 2015 کو حیدرآباد میں کم سے کم درجہ حرارت 9.5 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا تھا۔ شہر میں یہ حیثیت مجموعی اقل ترین درجہ حرارت 12.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جو معمول سے کم از کم 2 ڈگری کم بتایا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے عہدیداروں نے بتایا کہ آنے والے دنوں کے دوران اقل ترین درجہ حرارت میں مزید کمی ہوگی۔ آئندہ 5 دن کی پیش قیاسی کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ حیدرآباد میں اقل ترین درجہ حرارت امکان ہے 3 تا 4 ڈگری سیلسیس کم درج کیا جائے گا۔ کمشنر ٹاسک فورس سینٹرل زون ٹیم نے کیوبیز اور اوورسیز ایجوکیشن سروسز پرائیویٹ لمیٹڈ پر جو بابو خان اسٹیٹ بشیر باغ حیدرآباد کی 7ویں منزل پر واقع ہے دعویٰ کرتے ہوئے جعلی اسناد کی تیاری و فروخت کے ریکٹ کو بے نقاب کر دیا اور اس سلسلے میں 2 افراد کو گرفتار کر لیا۔ کمشنر پولیس حیدرآباد انجنی کمار نے میڈیا کے نمائندوں کو بتایا کہ گرفتار شدگان کی شناخت 30 سالہ سید نوید عرف فیصل مالک کیوبیز اوورسیز ایجوکیشن سروسز پرائیویٹ لمیٹڈ ساکن مدینہ نگر یاقوت پورہ اور 22 سالہ سید اویس علی عرف اویس پیشہ ڈی ٹی پی آپریٹر ساکن گولی پوڑے کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ ملزمین کے قبضے سے جملہ 220 جعلی تعلیمی اسناد، جن میں تلنگانہ یونیورسٹی کے بی کام کے 63، آندھرا یونیورسٹی بی ٹیک کے 130 اور انٹرمیڈیٹ مہاراشٹرا بورڈ کے 27 جعلی اسناد شامل ہیں، ان کو ضبط کر لیا گیا ہے۔ تو یہ تھا آج کا خبر نامہ۔ خبروں سے متعلق کمنٹ کے ذریعے آپ اپنے خیالات پیش کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ تو میں محمد اسلم حسین اب آپ سب سے اجازت طلب کرتا ہوں، تو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔